اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر بھی گھرانہ حیدر کی نرالی سخاوت کا بیان ہے۔ پارہ 29 سورہ دہر آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد ہوتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو، ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ اس آیت کریمہ میں مولا علی کی اور ان کے اہل خانہ کی سخاوت کا بیان ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرات حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین بیمار ہو گئے۔ اس بار ان کے ابو جان حضرت علی شیر خدا، ان کی پیاری امی جان سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا اور خادمہ حضرت فضہ رضی اللہ عنہم نے منت مانی، اگر شہزادے ٹھیک ہو گئے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ چنانچہ اللہ کا کرم ہوا، دونوں شہزادے صحت مند ہو گئے۔ چنانچہ منت پوری کرنے کے لیے تینوں حضرات نے روزے رکھنے شروع کیے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا 3 سا جو لائے، پہلا روزہ رکھا، افطار کے لیے 1 سا یعنی تقریباً 4 کلو جو کی روٹیاں بنائیں۔ افطار کا وقت ہوا، تینوں روزہ داروں کے سامنے روٹیاں رکھ دی گئی۔ افطار کا انتظار ہو رہا تھا، دروازے پر ایک مسکین آ گیا، اس نے روٹی کا سوال کیا، آپ نے وہ روٹیاں ان کو دے دی۔ اپنے لیے افطاری کے لیے کچھ نہیں بچا، ساری روٹیاں اس مسکین کو دے دی اور خود پانی سے افطار کر لیا۔ اگلے دن پھر افطار کا وقت ہوا، 1 سا تقریباً 4 کلو جو کے آٹے کی روٹیاں بنائیں گے، دسترخوان سج گیا، افطار کا انتظار ہو رہا ہے۔ آج پھر دروازے پر یتیم آ گیا، اس نے روٹی کا سوال کیا۔ اب اس سخی گھرانے نے آج کی بھی ساری روٹیاں اس یتیم کو دے دی، خود پانی سے افطار کر لیا۔ تیسرا دن آیا، پھر 1 سا جو کی روٹیاں بنی، دسترخوان پر رکھی گئی۔ تیسرے دن پھر ایک سائل آ گیا۔ اللہ اللہ، قربان جائیے گھرانہ حیدر کی کیسی کمال سخاوت ہے۔ تیسرے دن بھی افطاری کے لیے وہی روٹیاں تھیں، وہی روٹیاں اس کو دے دی۔ صبر کیا، پانی سے روزہ افطار کیا، بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، اندازہ لگائیے کیسا ایثار ہے، کیسی نرالی سخاوت ہے۔ اہل بیت اطہار کا پاک گھرانہ، 3 روزے، تینوں دن روٹیاں بنی، تینوں دن سوالی آیا، ان پاک لوگوں نے تینوں ہی دن ساری روٹیاں صدقہ کر کے خود پانی سے افطار کر لیا۔ اللہ پاک کو ان پاک لوگوں کی یہ نرالی ادا ایسی پسند آئی کہ رب کائنات نے قرآن پاک میں اس ایثار کا ذکر فرما دیا۔ اس ذکر کا انداز بھی دیکھیے، لفظوں کی ایک سیکوینس دیکھیے، ترتیب دیکھیے آیات کریمہ کی، کہ پہلے دن مسکین آیا تھا تو اللہ پاک نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین کو۔ دوسرے دن یتیم آیا تو اللہ پاک نے دوسرے نمبر پر یتیم کا ذکر فرمایا وَيَتِيمًا، اور یتیم کو۔ تیسرے دن قیدی آیا تو اللہ پاک نے اسی ترتیب سے وَأَسِيرًا، اسیر کو، قیدی کو۔ اس آیت کریمہ میں مولا علی شیر خدا اور آپ کے اہل خانہ کی نرالی سخاوت کے چند حسین پہلو بھی بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ جب کوئی سخاوت کرتا ہے تو اس میں 2 چیزیں بڑی اہم کردار ادا کرتی ہیں، کہ سخاوت کرتے وقت اس شخص کی اپنی حالت دیکھی جاتی ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اسے سخاوت پر آمادہ کر رہی ہے۔ کسی بھی سخی کی سخاوت کا وزن انہی 2 چیزوں سے بنتا ہے۔ اللہ پاک نے گھرانہ حیدر کی سخاوت کے دونوں پہلوؤں کو 2 لفظوں میں بیان کیا، فرمایا علی حبہ، یعنی اس کی محبت پر،
مفسرین کرام نے ان لفظوں کے دو معنی بیان کیے، یہ کہ کھانا کھلاتے وقت انہیں خود اس کھانے کی بہت حاجت اور خواہش تھی، روزے سے تھے، سارا دن بھوکے تھے، اور یہی کچھ تھا گھر میں کھانے کو، وہی روٹیاں 4 کلو جو کی۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلا رہے تھے، ایک تو خود اس کھانے کی حاجت تھی، افطاری کرنی تھی اور کچھ تھا ہی نہیں پانی کے علاوہ، اور اللہ کی محبت میں کھانا کھلا رہے تھے۔ یہ دونوں باتوں کا بیان ہو گیا۔ حضرت مولا علی اور آپ کے اہل خانہ جب یہ سخاوت کر رہے تھے، ان کی حالت ایسی تھی کہ انہوں نے 3 روزے رکھے، تینوں دن کھانا حاضر کیا گیا۔ اس حالت میں خود کو کھانے کی کتنی حاجت ہوتی ہے، کتنی بھوک ہوتی ہے، شدید خواہش ہوتی ہے۔ آج کل رمضان ہے، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، افطار کے وقت ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ قربان جائیے، گرانہ حیدر نے سخاوت کی، روٹیاں ایثار کی، اور وہ بھی کس وقت کی، کس حالت میں کی، جبکہ خود انہیں شدید حاجت تھی۔ خود کا پیٹ بھرا ہو نا اور آدمی سخاوت کر دے، یہ بڑا آسان ہوتا ہے۔ بندہ ویل سیٹلڈ ہے، بینک میں کروڑوں روپیہ ہے، اور پھر وہ لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، بھائی اس کے پاس تو ہے نا، دے رہا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے اور وہ کھانا کھلا رہا ہے، یہ آسان کام ہے۔ پاس کچھ نہیں ہے، وہی ہے جمع پونجی، اور وہی اللہ کی راہ میں دے دی جائے، یہ کمال کی بات ہے۔ خود شدید بھوک لگی ہوئی ہے، وہی کھانا کسی کو دے دیا جائے، یہ کمال کی بات ہے۔ گھرانہ حیدر کی سخاوت کی یہ شان ہے کہ انہیں خود حاجت ہے، خود کو ضرورت ہے، مگر یہ اپنی حاجت اور ضرورت کو پیچھے کر دیتے ہیں، دوسروں کو کھلا دیتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیے انہیں اس سخاوت پر کس چیز نے ابھارا۔ سخاوت کیوں کی؟ معاذ اللہ شہرت کے لیے کی کہ ہمارا نام ہو جائے گا، لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت بٹھانے کے لیے کی، اپنا مقام بڑھانا چاہتے تھے، اپنی تعریفوں کے خواہش مند تھے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا حبہ علی حبہ، اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں یہ سارا کچھ کیا۔ مولا علی کے گھرانے والے یہ پاک لوگ 3 دن خود پانی سے افطار کر کے مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا دے رہے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اللہ کی محبت۔ یہ ایسی شاندار سخاوت اللہ کی محبت میں اس کی رضا کے حصول کے لیے کر رہے تھے، اسے کہتے ہیں سخاوت۔ اور یہ ہوتا ہے ایثار، کہ جو چیز ہمیں ضرورت ہے، کھانا ہمیں زیادہ پسند ہے، کوئی بوٹی ہمیں زیادہ اس پہ دل آگے کہ یہ مجھے ملنی چاہیے، خود دل ہے وہی چیز کسی کو دے دی جائے، اسی کو ایثار کہتے ہیں۔ خود حاجت ہے کسی چیز کی، اپنا دل کر رہا ہے کہ یہ چیز مجھے ہی ملنی چاہیے، میرا دل کر رہا ہے، وہی چیز اٹھا کے کسی کو دے دے، اس کو کہتے ہیں ایثار۔ ہم لوگ اول تو سخاوت کرتے ہی کب ہیں؟ کرتے بھی ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ اپنی ضرورت پوری ہے، میرے پاس یہ چیز موجود ہے، ہاں ایکسٹرا ہو تو سخاوت کر دیتے، یہ بھی کوئی کرتا ہے۔ پھر جب دوسروں کو دیتے بھی ہیں، اچھا تو ریاکاری، دکھلاوا، خود پسندی، اور نہ جانے اور کتنی باطنی بیماریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یہ بیماریاں میں گھیر لیتی ہیں۔ کاش گھرانہ حیدر کا صدقہ اللہ پاک ہمیں ایسی اخلاص سے بھرپور سخاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، اپنی حاجت، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینے کا نام ہی ایثار ہے۔ ایثار سخاوت کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو، پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے، تو اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ خود حاجت ہے، خود خواہش ہے، لیکن دوسرے کو ترجیح دے رہا ہے، وہ چیز اس کو دے دیتا ہے، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ بھی سستا سودا ہے اپنی بخشش کروانے کا۔ مولا علی کا صدقہ، اللہ پاک ہمیں ایثار، سخاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے گھرانہ حیدر کی نرالی سخاوت کا ایک حسین پہلو اس آیت میں بیان کیا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے، بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت تش، نہایت سخت دن ہے۔ یعنی نرالے سخی جب مسکین، یتیم، قیدی کو کھانا دیتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے، شکریہ بھی نہیں بولو، تھینکس بھی نہ کہو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف اللہ سے اس کی رضا چاہتے ہیں، ہمیں تمہاری دعا نہیں چاہیے، ہم تمہیں دے رہے ہیں دعا کرو۔ عموماً لوگ یہی کہتے ہیں، بھائی آپ نے یہ ہیلپ کی ہے تو کچھ بتائیں، خدمت، بس دعا کر دینا، بس دعا کر دینا۔ دعا مانگتے ہیں اللہ والے سیانے بندے، دعا بھی نہیں مانگتے، وہ صرف اللہ سے بدلہ مانگتے ہیں، بندے سے کچھ نہیں مانگتے، بھائی تیری دعا بھی نہیں چاہیے،
ہمیں جو بدلہ چاہیے قیامت والے دن چاہیے، اللہ سے چاہیے، وہ دے سکتا ہے نا، بندہ کیا دے سکتا ہے؟ دعا کرے گا تو کیا اس کی دعا قبول ہو جائے گی؟ میرا میں ضروری تو نہیں ہے ہو نہ ہو، لیکن جب اللہ دے گا اس کا بدلہ تو پھر وہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ تو وہ شکریہ کی بھی تمنا نہیں کرتے، نرالے سخی ہوتے ہیں، ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں، کہتے ہیں تھینک یو نہ بولو، شکریہ نہ بولو، جزاک اللہ بھی نہ بولو، ہاں جزاک اللہ کہ تو اللہ جزا دے تمہیں، ہم تو صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ان قریب ایک دن آنے والا ہے، اس دن غیر مسلموں کے چہرے بگڑ جائیں گے، ہمیں اس دن کا خوف ہے۔ ہم نے تمہیں کھانا اس لیے کھلایا تاکہ ہم اس دن خوف سے امن میں رہیں۔ یہ اخلاص کا بلند رتبہ ہے کہ بندے نے جس پر احسان کیا اس کی طرف یہ خواہش نہ رکھے کہ یہ شکریہ ادا کرے، میں نے اس پہ احسان کیا، یہ میرا شکر گزار بن جائے۔ اس کے پیش نظر صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، بس اس کے سوا کچھ ملحوظ نہ ہو۔ الحمدللہ ہمارے اسلاف ایسے ہی سخاوت کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ کا معمول تھا، جب فقیر کی طرف کوئی ہدیہ بیچتی تو لے جانے والے سے کہتی کہ اس کے دعائیہ کلمات کو یاد رکھے، پھر جیسے کلمات کے ساتھ جواب دیتی اور کہتی دعا کے بدلے اس لیے دعا دی ہے تاکہ ہمارا صدقہ محفوظ رہے۔ کوئی چیز بھجواتی نا، اگلا کہتا اس کے بدلے کو دعا دیتا، کہتی یاد رکھنا اگلے نے کیا دعا دی ہے، وہ الفاظ یاد رکھنا۔ وہ جب آ کے بتاتے کہ اس نے یہ دعا دی ہے، آپ اس کے بدلے میں دعا دے دیتی، دعا کے بدلے دعا ہو جائے، دنیا میں ادلا بدلا ہو جائے، لیکن جو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے وہ محفوظ رہ جائے، وہ کہیں بدلا نہ ہو جائے۔ دعا کا بدل اس نے ہمیں دعا دی، ہم نے اس کو دے دی، ٹھیک ہے کام برابر ہو گیا، جتنے اس نے ہم پہ احسان کرے ہم اس پہ احسان کر دیں، لیکن جو چیز دی ہے نا ہم نے وہ اللہ کی رضا کے لیے دی ہے، اس کا بدلہ صرف اللہ ہی سے چاہیے۔ یہ آپ کا معمول تھا، کاش ہمیں بھی ایسی سخاوت کی توفیق ملے، ہم بھی کسی پہ احسان کریں، صدقہ دیں، بھلائی کریں، کسی کے بدلے تو کسی قسم کی بدلے کی خواہش نہ کریں، بلکہ ہمارا مقصود صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی لوگ تو احسان فراموش بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک بندہ دوسرے کی ہیلپ کر رہا ہے، کئی انداز میں کر رہا ہے، دوسرا اتنا احسان فراموش ہوگا، وہ اسے ایک کام کہہ دے گا نا وہ اگلا ٹال دے گا، یہ تو بالکل ہی احسان فراموشی ہوئی نا۔ لیکن ہمیں تو اللہ کی رضا کے لیے کوئی ہیلپ نہیں کر رہا، اس کی بھی ہیلپ کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے اگلے کا بھلا ہو سکے، ویلفیئر فائدہ جو ہو سکے وہ کرنا چاہیے۔ لیکن اس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ اگلا احسان بھی کر رہا ہے، ہمارے کام بھی آ رہا ہے کئی انداز میں، کوئی ہمیں وقت دے کے ہمارے پہ احسان کر رہا ہے، ہمارے لیے تھوڑا بہت سوچے چلو 5 منٹ ہی نکال لیے، ہم پہ احسان کیا۔ آج سب سے قیمتی چیز ہی وقت ہے، کسی نے ہمیں 1 منٹ دے دیا تو اس نے اپنی قیمتی چیز ہمیں دے دی، ہم کسی کھاتے میں شمار نہیں کرتے اس کو۔ جب وہ ہم سے کچھ کام کہتا ہے یا وقت کا کہتا ہے کچھ تو سیدھا جواب دیتے ہیں مصروف ہو، پھر آئندہ وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی دیکھ لیں گے آئندہ کے لیے۔ ایسے بندے دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوتے، آخرت میں تو اجر ملتا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی ایسے لوگوں سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ دنیا میں لے دے ادلا بدل چلتا ہے، بھائی ایک ہاتھ سے لے، دونوں ہاتھوں سے کہتے ہیں تالی بجتی ہے، بجانی نہیں چاہیے لیکن دونوں ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ ہم کسی کا فائدہ کریں گے، کوئی ہمارا کرے یا ہمارا کرے ہم اس کا فائدہ کریں، تو اس طرح نظام چلتا ہے، ورنہ یک طرفہ ٹریفک اگر چلائیں گے تو ہم اکیلے رہ جائیں گے۔ تو دنیا میں بھی یہی دستور رکھیں، ورنہ قدم قدم پہ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے، کاروباری ہیں تو کاروبار میں نقصان اٹھائیں گے، اور ویسے بھی معاشرے میں آہستہ آہستہ اکیلے ہی رہ جائیں گے۔ لیکن جو بندہ دوسروں کا فائدہ کرتا رہتا ہے، جس محلے میں رہتا ہو، جس ایریا میں رہتا ہو، جس آفس میں کام کرتا ہو، تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، ہمارے ذریعے ہمارے ارد گرد کو لوگوں کو نفع ہی پہنچے، نقصان نہ ہو۔ جو نفع نہیں پہنچاتا وہ بندہ آہستہ آہستہ اس کا سارا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، لوگوں سے محبت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اوپر سے اگر وقتی طور پہ کرتے ہوئے تو اوپر سے ہی ہوتی ہے، دل سے کوئی نہیں کر رہا ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا والے کام کی توفیق عطا فرمائے۔